اچھا اسٹوڈنٹس، ہم ذوالفقار علی بھٹو کے ریفارمز کے ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے تھے، اور سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے انڈسٹریز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انڈسٹریز کے حوالے سے کیا ریفارمز کیے۔ An ordinance in 1972 envisaged the nationalization of certain industries. These included iron and steel industry, basic metallurgy, heavy engineering, automobile and tractor assembling plants. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو کنسیپٹس ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی میں، ایک ہوتا ہے نیشنلائزیشن اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن۔ تو نیشنلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملک میں مختلف قسم کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا اختیار چلا جاتا ہے حکومت کے پاس۔ پرائیویٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ادارے کی ملکیت کسی ایک شخص کے پاس آ جاتی ہے جو عوام میں سے ہوتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ سوچ تھی کہ زیادہ سے زیادہ اداروں کو نیشنلائز کیا جائے تاکہ ان کے اوپر حکومت خود چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور انہوں نے جو انڈسٹریز نیشنلائز کیں تو اس میں پھر بیسک میٹلرجی، یہ جو دھاتیں وغیرہ ہوتی ہیں، جس طرح آپ میٹلز کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر اور چیزیں آپ بناتے ہیں، را میٹیریلز جو خام مال ہوتا ہے، زمین کے اندر مختلف قسم کے معدنیات ہوتے ہیں، وہ آپ نکالتے ہیں اور فیکٹریوں کے ذریعے اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ اس میں پھر ہیوی انجینئرنگ آتا ہے، آٹوموبائل، یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑیوں کے حصے ہوتے ہیں، ٹریکٹر کے جو مختلف اسمبلنگ مین بنانے والے حصے جن سے ٹریکٹر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ریفائنریز بھی ہوتی ہیں۔ ریفائنریز کہتے ہیں جب آپ کسی امپیور سبسٹانس کو پیور بناتے ہیں۔ ہمیں جب یہ آئل اور گیس زمین کے ذخائر سے ہمیں یہ ملتے ہیں تو یہ خالص حالت میں نہیں ہوتے، انڈسٹریز کے ذریعے، فیکٹریز کے ذریعے ان کو ریفائن کیا جاتا ہے۔ تو ان انڈسٹریز کو بھی نیشنلائز کیا گیا۔ تقریباً 20 ایسی انڈسٹریز تھیں جن کو اس وقت نیشنلائز کیا گیا۔ While the policy of nationalization was carried out with regard to domestic investment, foreign enterprises operating in the country were not interfered with. یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا ایک بڑا قدم تھا کہ انہوں نے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو ترجیح دی۔ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کمپنیوں کو پیسہ لگانے کا موقع دیا گیا جو کہ پاکستان کی اپنی کمپنیز تھی، جن کے مالکان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جن کا سارا جو کاروبار تھا وہ پاکستان کے اندر تھا۔ فارن انٹرپرائزز ان کو کہتے ہیں جو کسی اور ملک کی کمپنیاں ہوتی ہیں اور وہ آپ کے ملک میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر کی کمپنیاں آپ کے ملک میں کام کرتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے ملک سے کمایا ہوا پیسہ اپنے ملک میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں یا وہاں جا کے دیتے ہیں۔ لوکل کمپنیز میں کیا ہوتا ہے کہ لوکل کمپنی ٹیکس آپ کو دیتی ہے، خیر وہ تو فارن کمپنیز بھی دیتی ہیں، لیکن لوکل کمپنیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی سرکولیشن آف منی ہے، جو پیسے کی سرکولیشن ہے، وہ آپ کے ملک میں ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ these industrial reforms brought the economy more directly under the state control. وہی بات آ گئی ہے کہ اسٹیٹ مطلب جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت ہے، تو آپ کی جو لوکل کمپنیز آپ کے انڈر کام کرتی ہیں تو آپ کا کنٹرول ان پہ بہتر رہتا ہے۔ As the investors were not guaranteed any protection, they slowed down the pace of investment in the industrial sector. مسئلہ یہاں کیا پیش آیا کہ جتنے بھی انویسٹرز تھے جو پیسہ لگانے والے تھے، ان کو ایک اچھی مارکیٹ، ایک اچھا ماحول بزنس کے لیے گارنٹیڈ نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اب آج کل کے جو حالات ہیں، ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کروں، کیونکہ یہاں پہ حکومتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک حکومت آتی ہے، ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے،
جب وہ حکومت چلی جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو وہ اپنے طریقے سے ریفارمز کرتے ہیں، ٹیکسیشن کو چینج کر دیتے ہیں، بزنس پالیسیز کو چینج کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، نیشنلائزیشن کو ترجیح دی، زیادہ تر اداروں کو اسٹیٹ کنٹرول کے اندر لانے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس آپ نے 9th کلاس میں پڑھا تھا ایوب خان کا دور، انہوں نے اس کے برعکس کام کیا تھا، انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو زیادہ ترجیح دی کیونکہ وہ کیپٹلزم کو اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پرائیویٹ لوگ اگر زیادہ آئیں گے مارکیٹ میں تو کیپٹل بنانے کی، سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کریں گے، پیسہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہم ان پہ ٹیکس ڈالیں گے، اور ان کا جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوں گے، انکم ٹیکس ہوں گے، ایف بی آر وغیرہ ہوں گے، تو ہم اس کی وصولی کی مد میں اپنے خزانے میں پیسہ جمع کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں لائف انشورنس اینڈ بینکنگ۔ لائف انشورنس بیسیکلی اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کی لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پروٹیکٹ ان دا سینس یہ کہ فرض کریں کہ میں نے اپنی لائف انشورنس کرائی ہوئی ہے، تو جس کمپنی کے ساتھ میں نے لائف انشورنس کرائی ہوئی ہے تو میں پریمیم کی صورت میں ان کو منتھلی یا ایئرلی بیس پہ کچھ پیسے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی ایکسیڈنٹل کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ خاص حالات میں، تو آپ کے پریمیم کے عوض آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے، تو وہ آپ کی فیملی کے کام آتا ہے۔ تو لائف انشورنس اینڈ بینکنگ میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی لائف انشورنس کی کمپنیز تھی پرائیویٹ، ان کو نیشنلائز کر دیا، ان کو انڈر کر دیا لائف انشورنس کارپوریشن کے، جس کو ہم اسٹیٹ لائف کے نام سے بھی آج جانتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے پرائیویٹ بینکس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کنٹرول کے انڈر کر دیا، اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ 19 مئی 1972 کو ہوا تھا۔ لیکن یہ جو ان کی پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی، یہاں پہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ دس موو ڈڈ ناٹ ہیلپ دا فنکشنریز آف دیز بینکس ٹو امپروو دیئر پرفارمنس، رادر اٹ ڈیٹیریوریٹڈ۔ پرفارمنس پہ اس لیے فرق پڑا کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ بیسیکلی کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، کمپٹیشن انڈسٹریز میں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، مطلب کمپٹیشن کرتے ہیں، چونکہ وہ جتنا اچھا کمپٹیشن کریں گے مارکیٹ میں اچھا کمائیں گے۔ نیشنلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سرکار کے انڈر ایک چیز آ جاتی ہے تو ادھر کمپٹیشن کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے انویسٹ کرنا بند کر دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے اور کل کو گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہو جائیں گی تو ہمیں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جتنے عرصے سے یہ لائف انشورنس کمپنیز اور بینکس چل رہے تھے، سرکار نے اسی وقت نیشنلائزیشن اناؤنس کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا جو پرانا سیٹ اپ تھا، جو ریونیوز تھے، جتنا آپ نے کمایا، اس کے اوپر بھی ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز زیادہ پروموٹ نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد ایجوکیشنل ریفارمز بہت ہی امپورٹنٹ ریفارمز ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کو اٹھانے کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ For making education accessible to the common citizens of the country, Bhutto government nationalized educational institutions۔ آپ سنتے ہیں، آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کافی ایسے بچے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ تو پرائیویٹ اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک آنر ہوتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے۔ اسکول کے اندر کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ مالک ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اسکول سے جو آمدن ہوتی ہے فیسز کی صورت میں، وہ اس آنر کو وہ پرافٹ ملتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک آنر نہیں ہوتا، اس کے اوپر پالیسیز لگتی ہیں سرکار کی، اور اس سرکاری اسکول کے اندر جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ پالیسیز کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا؟ انہوں نے مفت تعلیم کا نعرہ دیا، انہوں نے تعلیم مفت کر دی۔ However, this policy failed in attaining its objectives۔ لیکن
آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر تعلیم مفت کر دی تو پھر تو آبجیکٹیوز مقاصد جو تھے وہ حاصل ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ جو اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ دس پالیسی فیلڈ ان اٹیننگ اٹس آبجیکٹیوز، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس وقت کچھ ایسے پرائیویٹ سیکٹرز میں سکولز تھے، کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز تھے جن کا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ اثر و رسوخ سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کا بیوروکریسی میں، ہائر لیول میں افسروں کے ساتھ زیادہ تعلقات تھے، جو کہ اس نیشنلائزیشن کے حق میں نہیں تھے۔ تو چونکہ وہ زیادہ پاورفل لوگ تھے تو نیشنلائزیشن ان پہ اپلائی نہیں ہو سکی۔ تو چونکہ اگر آپ نیشنلائزیشن کمپلیٹلی امپلیمنٹ نہیں کرتے کسی سیکٹر پہ تو اس کے رزلٹ آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہاں پہ اس پیج پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دس واز بیکاز سم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ود ہائی اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ور لیفٹ ان پرائیویٹ ہینڈز۔ تو وہی جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ زیادہ تر جو پاورفل لوگ تھے ان کے پرائیویٹ سکولز تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ نیشنلائزیشن ہو جائے۔ ایگریکلچر ریفارمز کی طرف ہم آتے ہیں۔ 1 مارچ 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے زراعت کے حوالے سے کچھ ریفارمز کیے۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو 65% ڈپینڈنسی ہے اکانومی کی وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے۔ اور اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ فیوڈلزم تھا۔ فیوڈلزم یہ ہے کہ وراثتی نظام تھا، جاگیردارانہ نظام تھا۔ بہت زیادہ زمینیں جو ایکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھیں وہ ایک جاگیردار کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ اس زمین کو اپنے لحاظ سے استعمال کرتا تھا۔ تو نقصان یہ ہوتا تھا کہ ایگریکلچر کے لیے وہ زمین استعمال نہیں ہو پاتی تھی۔ تو ریفارمز ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیے ہیں وہ یہ تھے: The upper limit of land ownership was reduced from 500 acres for irrigated land and 1000 acres for arid land to 150 acres for irrigated and 300 acres for arid land respectively۔ irrigated land وہ ہوتی ہے جہاں پہ کاشتکاری کی جا سکے، ایرڈ لینڈ وہ ہوتی ہے جو بنجر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لمٹس لگا دی، مطلب جو اریگیٹڈ لینڈ تھی وہ 500 ایکڑز تک محدود کر دی گئی۔ اب اگر اس سے زیادہ کسی کے پاس زمین تھی تو وہ پھر حکومت لے لیتی تھی۔ اس کے علاوہ جو بنجر زمین تھی وہ 1000 ایکڑ تک محدود کی گئی۔ اسی طرح پھر یہ جو بنجر زمین کی کیلکولیشن ہے 150 ایکڑز کر دی تھی فار اریگیٹڈ اینڈ 300 ایکڑز فار ایرڈ لینڈ، تو 300 ایکڑ پھر بنجر زمین کا انہوں نے لمٹ رکھ دی۔ نمبر 2، لینڈ ان ایکسیس آف دیز لمٹس ور ٹیکن اوور فرام دا اونرز اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ فری امنگ دا پیجنٹس۔ پیجنٹس ہوتے ہیں کسان۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ جو ایکسٹرا زمین ان لوگوں کے پاس تھی وہ تو لے لی گئی تھی، لیکن اس زمین کا پھر کیا گیا تھا؟ ایک بڑا ریفارم یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، جس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا۔ وہ جو ایکسٹرا زمین تھی وہ ان سے لے کے غریب کسانوں میں بانٹی گئی، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ خریدنا چاہیں تو بھی آپ خرید سکتے ہیں، اگر آپ خریدنا نہیں چاہتے تو پھر وہ کسی اور کو دی جائے گی۔ ترجیحات پہ کسان کو رکھا گیا۔ نمبر 3، ایوکشن آف ٹیننٹس واز پروہیبٹڈ اونلی انڈر سرٹن اسپیسیفائڈ conditions they could be evicted from their lands۔ ایوکشن آف ٹیننٹس یہ ہے کہ آپ کسی کی بے دخلی نہیں کر سکتے۔ جو غریب لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، جن کی مزدوری وہاں چلتی ہے، آپ ان کو زبردستی نہیں نکال سکتے۔ ہاں، کچھ ایسے حالات اگر ہیں کہ ان کو نکالنا قانون کے مطابق بن رہا ہے تو پھر آپ ان کو ان زمینوں سے الگ کر سکتے ہیں، بے دخل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ان کیس آف سیل آف لینڈ، اگر آپ نے زمین بیچنی ہو، دا ٹیننٹس رائٹ ٹو پرچیز واز گیون پرائمیسی۔ وہاں کے جو مزدور جو ان زمینوں پہ کام کرتے تھے، جو کاشتکار تھے، غریب کسان تھے، اگر زمین کے فروخت کی بات ہوتی تو سب سے پہلے ترجیح دیتی حکومت ان غریبوں کو۔ نمبر 5، the supply of seeds and irrigation water fell under the responsibility of the owner۔ اس زمین پہ یہ مزدور کام کر رہے ہیں،
لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس وہ زمین آ بھی جاتی ہے تو وہ بیج خرید سکیں، پانی کا نظام وہاں بنا سکیں یا کوئی ٹریکٹر مشینری خرید سکیں، تو اس کی ذمہ داری حکومت نے مالک پہ ڈال دی تھی۔ وہ زمین کی ملکیت جس کے پاس تھی وہی ذمہ دار تھا بیج اور پانی کے انتظام کے لیے۔ Before the 1977 elections, on January 5th, Bhutto announced a second phase of agricultural and land reforms, but these could not be implemented. ان ریفارمز کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف ریفارمز انٹروڈیوس کیے تھے، لیکن چند وجوہات کی بنا پہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔